बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व्यूवर्स, मेरे चैनल हदियतुल आबिदीन पर आप सबको खुश आमदीद। मेरे चैनल हदियतुल आबिदीन को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक, शेयर और कमेंट कर दें। जज़ाकल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। व्यूवर्स, आज मैं जो वीडियो लेकर हाजिर हुई हूँ हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम के मौज़ा के हवाले से है। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम का मौज़ा। अदाब मौज़ा को मलूज़ रखते हुए एक पाक व पाकीज़ा महफ़िल मुनक़्क़द करें। तमाम हाज़रीन बावज़ू होकर मौज़ा इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम सुने, जबकि एक मोमिन या मोमना बाआवाज़ बुलंद महफ़िल में मौज़ा बयान करे। मौज़ा शुरू करने से काबिल तमाम हाज़रीन 5-5 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ें और आखिर में फिर 5 मरतबा दरूद, 1 मरतबा सूरह फ़ातिहा, 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत करें और हदिया व तबरीक हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम करें। इंशाअल्लाह हर शरई हाजत जो है पूरी होगी। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम का मौज़ा। अबुल सलत हरवी ने हज़रत इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम से रिवायत की कि आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरे वालिद बुज़ुर्गवार हज़रत इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम ने मुझसे फरमाया, एक मरतबा मैं अपने वालिद मोहतरम हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम के पास बैठा हुआ था कि हमारे दोस्तों में से एक शख्स आया और उसने कहा कि दरवाज़े पर बहुत से सवार खड़े हैं और वो आप अलैहिस्सलाम से मिलने के ख्वाहिशमंद हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। मेरे वालिद माजिद अलैहिस्सलाम ने मुझसे फरमाया, जाकर देखो वो कौन बुज़ुर्ग हैं। मैंने जाकर देखा कि बहुत से ऊँटों पर जो है संदूक लदे हुए हैं और उनके साथ एक शख्स घोड़े पर सवार था। मैंने उनसे पूछा कि तुम कौन हो। उसने बताया कि मैं सिंध यानी कि हिंद का रहने वाला हूँ और हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से मुलाकात का ख्वाहिशमंद हूँ। मैंने वालिद मोहतरम को उसका पैगाम पहुँचाया। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं इस नीच और खाइन शख्स से मिलना पसंद नहीं करता। वो शख्स काफ़ी देर तक दरवाजे पर ठहरा रहा, मगर आप अलैहिस्सलाम ने उसको मुलाकात की इजाज़त अता ना फरमाई। आखिरकार यजीद बिन सुलेमान और मोहम्मद बिन सुलेमान ने उसकी सिफारिश की तो आप अलैहिस्सलाम ने इजाज़त दे दी। वो हिंदी अंदर आया और आप अलैहिस्सलाम के सामने खड़े होकर कहा, अल्लाह आप अलैहिस्सलाम की सलाहियतों में इजाफा करे। मैं सिंध यानी हिंद का रहने वाला हूँ और मेरे बादशाह ने मुझे एक ख़त दिया है जो सर महर है यानी कि बामोहर है और मैं दरवाजे पर तवील वक्त तक इंतज़ार में खड़ा रहा। आखिर मेरा जुर्म क्या है और क्या औलाद अंबिया मेहमानों से इस तरह का सलूक किया करती है। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम्हें थोड़ी देर तक इसकी वजह भी मालूम हो जाएगी। हज़रत इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मेरे वालिद इमाम अलैहिस्सलाम ने मुझसे फरमाया कि इससे ख़त लेकर पढ़ो। मैंने ख़त लिया और खोल कर पढ़ा तो उसमें तहरीर था, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ख़त जाफ़िर बिन मोहम्मद की तरफ से है जो कि हर नापाकी से पाक है और उसे शाह हिंद की जानिब से रवाना किया जाता है। अम्मा बाद अल्लाह ने आपके ज़रिए से मुझे जो है हिदायत दी। मेरे पास एक कनीज़ भेजी गई है। ऐसी हसीनो जमील कनीज़ मैंने कभी नहीं देखी और मैं ये समझता हूँ कि ये सिर्फ़ आप अलैहिस्सलाम के ही काबिल है, इसीलिए मैं आप अलैहिस्सलाम को ये कनीज़ जो है हदिया कर रहा हूँ। इसके साथ मैं बहुत सारे ज़ेवरात जो जवाहरात और इत्रियात भी भेज रहा हूँ और इसके भेजने के लिए मैंने बड़ी एहतियात से काम लिया है। मैंने तमाम वज़रा को बुलाया, उनमें से 1000 अमीन अफराद चुने, फिर इन 1000 में से 100 का इंतखाब किया और 100 में से एक शख्स को बाउनवानी अमीन मुंतखब किया जिसका नाम मीज़ाब बिन हबाब है। इससे ज़्यादा अमीन शख्स मैंने किसी को नहीं पाया। चुनाचे मैं इस कनीज़ को इस अमीन मुमलिकत के साथ रवाना कर रहा हूँ।
حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، آئے خائن، اسے واپس لے جا، یہ کنیز قبول کرنے کے لائق نہیں ہے، تو نے امانت میں خیانت کی ہے۔ اس نے حلف اٹھا کر کہا، میں نے کوئی خیانت نہیں کی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اگر تیرا یہ کپڑا تیری خیانت کی گواہی دے تو کیا تو اللہ پر ایمان لائے گا اور صداقت اسلام کو تسلیم کر کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دے گا؟ اس نے کہا، آپ علیہ السلام مجھے اس سے معاف ہی رکھیں تو بہتر ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، تجھے چاہیے کہ اپنی بدعملی کی داستان بادشاہ کو لکھ کر بھیج۔ اس نے کہا، اگر آپ علیہ السلام میری کسی خیانت سے واقف ہیں تو آپ علیہ السلام اسے خط لکھ دیں۔ اس شخص نے پوستن کا کوٹ پہنا ہوا تھا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اس کوٹ کو اتارو۔ اس نے کوٹ اتارا، پھر آپ علیہ السلام کھڑے ہوئے اور 2 رکعت نماز پڑھی۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا بیان ہے، میں نے سنا آپ سجدے میں کہہ رہے تھے، پروردگارے دو جہاں، تجھے تیرے عرش کی عزت کے سہاروں کا واسطہ اور تجھے تیری رحمت کی اس انتہا کا واسطہ جس کا ذکر تو نے اپنی کتاب میں کیا ہے، تو اپنے بندے اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ اور تجھے اپنے بندے اور رسول اور مخلوقات میں تیرے امین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر درود بھیج اور اس ہندی کے کوٹ کو بولنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، کہ وہ فصیح و بلیغ عربی میں اس کی تمام تر روایات بیان کرے جسے مجلس میں موجود ہمارے تمام دوست سن سکیں، اور اس گفتگو کو اہل بیت کے معجزات میں سے ایک معجزہ قرار دے تاکہ ان کے ایمان میں مزید اضافہ ہو سکے۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے سر سجدہ سے اٹھایا اور فرمایا، اے پوستین، اس ہندی کی خیانت کی روایات جو ہے بیان کر۔ جیسے ہی آپ علیہ السلام کے الفاظ ختم ہوئے، کوٹ میں حرکت پیدا ہوئی اور وہ دمبا کی مانند بن گیا۔ صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اس نے کہا، فرزند رسول، شاہ ہند نے اس شخص کو اس کنیز پر امین مقرر کیا تھا اور اس نے اسے ہدایت کی تھی کہ وہ اس کی حفاظت کرے، لیکن جب ہم سفر کرتے ہوئے ایک صحرا میں پہنچے تو سخت بارش ہوئی اور ہمارا سامان جو ہے بھیگ گیا۔ پھر جب بارش رکی اور مطلع صاف ہو گیا اور سورج نکل آیا تو اس نے اس خادم کو بلایا جو اس کنیز کی خدمت پر مامور تھا، اس کا نام بشر ہے۔ اس نے اسے کہا، تم نزدیکی قصبہ میں جاؤ اور وہاں سے خورد و نوش کا کچھ سامان لے آؤ۔ اس کا حکم سن کر وہ نوکر نزدیکی قصبہ میں گیا۔ ادھر اس کنیز کو محمد سے اتار کر خیمہ میں آنے کے لیے کہا۔ کنیز نے کیچڑ سے اپنے کپڑے بچانے کے لیے اپنا پینچا اوپر اٹھایا۔ اس بددیانت کی نظر اس کی پنڈلی پر پڑی تو اس نے کنیز کو دعوت گناہ دی اور کنیز بھی راضی ہو گئی۔ چنانچہ اس نے امانت میں خیانت کی۔ جب کوٹ نے ساری روایات بیان کی تو ہندی آپ علیہ السلام کے پاؤں پر گر پڑا اور کہنے لگا، خدا را، آپ مجھے پر رحم کریں، واقعاً مجھ سے بددیانتی ہوئی ہے۔ اس کے اقرار جرم کے بعد کوٹ اپنی اصلی حالت پر آ گیا۔ آپ علیہ السلام نے ہندی سے کہا، اب اس کوٹ کو پہن لے۔ ہندی نے جیسے ہی کوٹ پہنا تو اس کے گلے میں چپک گیا، جس سے اس کا سانس جو ہے گھٹنے لگا اور اس کا چہرہ جو ہے سیاہ پڑ گیا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، اے کوٹ، اس کو چھوڑ دے تاکہ یہ اپنے بادشاہ کے پاس جائے اور وہ اس کو قرار واقعی سزا دے۔ کوٹ نے اس کا گلا چھوڑ دیا۔ پھر ہندی نے کہا، آپ علیہ السلام کو خدا کا واسطہ دیتا ہوں کہ آپ علیہ السلام اسے قبول کر لیں۔ اگر آپ علیہ السلام نے اس ہدیہ کو واپس کیا تو بادشاہ مجھے ناقابل برداشت سزا دے گا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اگر تو اسلام لے آئے اور کلمہ پڑھ لے تو میں یہ کنیز تجھے ہبہ کر دوں گا اور تیرے بادشاہ سے تیری سفارش کروں گا۔ ہندی نے اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ پھر آپ علیہ السلام نے کنیز کے علاوہ بادشاہ کے بھیجے ہوئے تحفے قبول کر لیے اور ہندی کو کنیز کے سمیت جو ہے واپس بھیج دیا۔ اس کے بعد وہ ہندی کنیز کو ساتھ لے کر اپنے وطن چلا گیا۔ پھر کچھ ماہ بعد سلطان ہند کی طرف سے آپ علیہ السلام کو اس کا مضمون کا ایک خط موصول ہوا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے نام، بادشاہ ہند کی طرف سے خط،
اما بعد میں نے ایک کنیز اور کچھ ارزانہ ہدیے آپ علیہ السلام کی خدمت میں روانہ کیے تھے۔ آپ علیہ السلام نے میرے ہدیے قبول کر لیے، لیکن آپ علیہ السلام نے کنیز کو مسترد کر دیا، جس سے میرے دل میں شکوک و شبہات پیدا ہوئے، اور میں اس نتیجے پر پہنچا کہ انبیاء اور ان کی اولاد صاحب علم ہوتی ہے، اور میرے قاصد نے امانت میں خیانت کی ہے۔ لہٰذا میں نے اپنی طرف سے ذیلی خط تیار کیا، اور میں نے اس سے کہا کہ امام نے مجھے خط لکھا ہے جس میں انہوں نے تیری خیانت کی شکایت کی ہے۔ اس کے بعد جب میں نے اس پر سختی کی تو اس نے اپنی خیانت کی تمام داستان مجھ سے بیان کی، اور اس نے مجھ سے کوٹ کا بھی واقعہ بیان کیا۔ یہ واقعہ سن کر مجھے جہاں غصہ آیا وہاں یہ خوشی بھی ہوئی کہ میرے دل کو آپ علیہ السلام کی صداقت پر زیادہ یقین آ گیا، اور اس سے مجھے اطمینان ہو گیا کہ آپ علیہ السلام صحیح معنوں میں انبیاء کے وارث ہیں۔ اب مجھے آپ علیہ السلام کی امامت پر مکمل اطمینان قلب حاصل ہو چکا ہے، اور میں نے دونوں بدکاروں کو قتل کرا دیا ہے۔ اب میں دل کی گہرائیوں سے ایمان لاتا ہوں اور یہ کہتا ہوں اشہد اللہ الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وانت حجت اللہ۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور آپ علیہ السلام اللہ کی حجت ہیں۔ پھر کچھ دنوں کے بعد شاہ ہند ترک وطن کر کے امام علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، اور ہمیشہ کے لیے اس نے آپ کے پاس رہائش اختیار کر لی۔ بہاولہ کتاب الخرائج جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 299۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ تمام مومنین مومنات مسلمین مسلمات کو معجزات محمد و آل محمد کو اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق